السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ بھارت کو پسندیدہ ملک کا درجہ دینے کے لیے امریکہ کا پاکستان پر دباؤ۔ پولیو کیسز کے باعث پاکستانیوں پر غیر ملکی سفری پابندیوں کا خدشہ۔ جنرل راحیل شریف کوئٹہ پہنچ گئے، اہم خطاب۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا پہلا دن اور پہلا از خود نوٹس۔ ایک بڑی خبر آئی ہے واشنگٹن ڈی سی سے، پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے جیمز ڈومز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جو بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا جو درجہ ہے وہ دے دیا جائے۔ یہ خبریں میڈیا میں آئی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان خبروں میں جیمز ڈومز کا یہ کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف امریکہ کے دورے پر تھے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد بھی کئی جو دوسری ملاقاتیں ہیں ان میں اعلیٰ حکام کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارت کو پاکستان ایم ایف این کا سٹیٹس دے دے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام نے یہ کہا ہے، یقین دلایا ہے امریکہ کو کہ وہ یہ درجہ دینا چاہتے ہیں بھارت کو۔ اور پھر اب یہ جو خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھائی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف صاحب، وہ طارق فاطمی صاحب کے ساتھ بھارت میں ہیں، منموہن سنگھ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے انڈیا کو کہ جو موسٹ فیورٹ نیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ جلد انہیں دے دیا جائے گا۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ کیوں بھارت کو اتنی زیادہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو مدد اس کی جائے، اس کو یہ سٹیٹس حاصل ہو، جبکہ دوسرے جو مسائل ہیں ان کی جانب کبھی بھی امریکہ نے توجہ نہیں دی، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں یہ کہا ہے ہمیشہ کہ یہ دونوں ممالک کا آپس کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم حمید گل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حمید گل صاحب، یہ کہ پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس دے بھارت کو، اور لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکام یہ سٹیٹس دینے کے لیے اب تیار ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ 80% ہم اس کے لیے فاصلہ طے کر چکے ہیں، 20% باقی ہے وہ بھی کر لیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہلری کلنٹن یہاں جب آئی تھی گزشتہ حکومت کے دور میں، تو انہوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کروائے تھے کہ راہداری دی جائے بھارت کو افغانستان تک، اور جب وہ دستخط کر رہے تھے دونوں ممالک تو اس کے پیچھے وہ تالیاں بجا رہی تھی کھڑی ہوئی خوشی کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جیسے ہیڈ مسٹرز کھڑی ہوتی ہیں ایسے وہ تالیاں بجا رہی تھی خوشی کے ساتھ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بالادستی دینا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کا نہیں ہے، بھارت کو راہداری دینی ہے افغانستان تک پہنچنے اور اس سے آگے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا۔ یہ تمام ایک فارمولہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کو سافٹ بارڈر بنا دیا جائے، کشمیر کو پس پش ڈال دیا جائے، اس کو فراموش کر دیا جائے، اور اپنی فوجیں جو ہیں تھن آؤٹ کر کے ایسٹرن بارڈر سے ان کو ویسٹرن بارڈر جو قائد اعظم نے خالی کروایا تھا 1948 مارچ میں، اس کو دوبارہ آکیپائی کر لیا جائے۔ آل دوز اسٹرنگز آف کنٹونمنٹ، یعنی ایک مسلسل وہاں پہ کنٹونمنٹ کا سلسلہ تھا، دروش چترال سے لے کے شیل آباد چمن تک، بیچ میں رزمک، وانا، میر علی وغیرہ وغیرہ سب آتے تھے یہ۔ تو وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ وہاں چلے جائیں، مستقبل کے افغانستان کو کنٹین کرنے کے لیے ہم پاکستان کردار ادا کرے، بھارت کے لیے ایک دیوار بن کے کھڑا ہو اور بھارت کو ترقی کرنے کا موقع ملے، اور چائنا کے مقابلے میں بھارت جو ہے صف بندی کرے، بل واک کے طور پہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی دیرینہ خواہش ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہولناک چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو نواز شریف صاحب گئے تھے، جین ڈوبن نے یہ بھی کہا، اور آپ نے غالباً اس کو رپورٹ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کرزئی کو کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک معاہدہ جو 10 سال اور مزید امریکہ کو بھارت میں اس میں افغانستان میں رہنے کی اجازت دے گا، اس کے لیے انہوں نے کرزئی کے اوپر دباؤ ڈالا، اس کو کہا کہ آپ یہ معاہدہ اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ یہ تو کرزئی صاحب کی غیرت ملی ہے کہ اس کو راستے میں حائل ہو رہی ہے، ورنہ یہ سارا دباؤ جو ہے اب وہاں پہ صاحب میں
میں یہاں پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں فائدہ بھارت کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پاکستانی جو ہمارے قائدین ہیں وہ کیوں اس کو مان رہے ہیں؟ اس میں پاکستان کا کیا مفاد ہے؟ پاکستان کو بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں، پاکستان کو تو سراسر نقصان ہے. کشمیر کو بائی پاس کریں گے، آپ کے پانیوں کا مسئلہ ہے جس سے آپ کی ڈیزرٹیفیکیشن ہو جائے گی. یہ بڑا ایک گمبھیر معاملہ ہے. تاریخی موڑ پہ کھڑے ہو کے اب آئے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کی قیادت کیوں کمزوری دکھا رہی ہے؟ رائٹ ونگ، ہم کہہ رہے تھے کہ رائٹ ونگ جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی کرتب دکھائے گی، کوئی کارنامہ دکھائے گی، لیکن رائٹ ونگ کی لیڈرشپ اگر ڈس اپوائنٹ کرے گی اس قوم کو کہ اندرون ملک تو روٹی، روشنی، روزگار سے، انصاف سے محروم کر دیا، اب بیرون ملک بھی جو باہر سے ہمارے اوپر دباؤ ہے اس کو بھی آپ قبول کر رہے ہیں. آپ کا ذاتی فائدہ یقیناً اس میں ہوگا، لیکن پاکستان کا تو کہیں مجھے کوئی نظر نہیں آتا. میں بھی آخر بہت اس عمر پہ پہنچ کے تاریخ کا طالب علم بھی ہوں اور واقعات کو بھی دیکھا ہے اور تمام روس کا جانا بھی یہاں سے دیکھا ہے. یہ ہمیشہ کمزوری دکھاتے ہیں ایٹ مومنٹ آف ویکنس، وہ اس کو امریکہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اور وہ ویکنس پرسنل لیول کی ہوتی ہیں، وہ قوم کی ویکنسیں ہوتی ہیں. الحمدللہ قوم میں کوئی ایسی ویکنس نہیں ہے، لیکن ویکنس تو لیڈرشپ کی ہے. نواز شریف صاحب سے التجا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، بہت غلط ہے یہ. دس وڈ بی ویری رانگ. امریکہ کا وہاں رہنا 10 سال اور وہاں سے خانہ جنگی کا جاری رہنا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. امریکہ خطے کو سٹیبلٹی نہیں دے رہا، امریکہ خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہمیں بھی چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جب آپ بھارت کو بیٹھنے کا موقع دیں گے افغانستان میں تو یہ چین کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. تو اتنا ایک پرانا دوست ہے ہمارا، معزمودہ دوست ہے، آپ کیوں اس کو خفا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں بہت جھول نظر آ رہا ہے. ان کی تمام جو سوچ ہے، جو بصیرت ہے، اس کے اندر ایک کمزوری نظر آ رہی ہے مجھے. ایک اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی اور سب یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ لیڈ رول اختیار کرے، چاہے وہ فورن پالیسی کا معاملہ ہو. تو اگر اس طرح یہ بھارت کو ایم ایف این سٹیٹس دیا گیا اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ہماری لگ رہا ہے کہ بالکل وہ انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر کیا دیکھتے ہیں آپ آگے چل کر؟ یہ معاملہ اس طرح آسانی سے چلتا رہے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی خلا پیدا ہوتا ہے، قوم کی امنگوں، اس کی آرزوؤں، اس کے دکھ اور درد سے ہٹ کے کوئی پالیسی اختیار کی جاتی ہے تو بالآخر قوم کے اندر ایک ابال پیدا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ قوم جو اس وقت اتنی بے بس ہو چکی ہے اور اتنی تھک گئی ہے یہ ساری جنگ لڑ کے امریکہ کی خاطر کہ اب اس کے اندر سکت نہیں ہے. تو خلا پیدا ہوتا ہے تو لامحالہ کوئی آندھی تو چلتی ہے نا اس خلا کو پورا کرنے کے لیے. یہ لا آف نیچر ہے، یہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے. اور ان کا یہ کہنا کہ بس اب ہم نے سب کو کنٹرول کر لیا، ایسا نہیں ہوا کرتا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاور گروز آؤٹ آف دا بیرل آف اے گن. لیٹس انڈرسٹینڈ دس. اور اس قوم نے کمٹ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ ہماری پشت کے اوپر بھی بھارت بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے فرنٹ کے اوپر بھی بھارت بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی تو صورت کسی طور پہ پاکستان کو قبول نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور ایم ایف این سٹیٹس اگر بھارت کو دیا جائے تو اس سے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان تک بھارت کو راہداری بھی ملے. اور یہ کہنا تھا حمید گل صاحب کا کہ یہ کرنے سے کشمیر کا جو معاملہ ہے، پانی کا جو معاملہ ہے، جو پاکستان کے دیگر اہم معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بھی نقصان ہوگا. اور اگر سیاسی قیادت نے یا پاکستان کی حکومت نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا جس کے نتائج بہت ہولناک ہو سکتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ پاکستان کے لیے، پولیو کا معاملہ، کیونکہ بھارت نے پابندی لگا دی ہے 30 جنوری کے بعد جو بھی پاکستان سے بھارت جائے گا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ پولیو اس نے ویکسین لگوائی ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آگے چل کر اور بھی کئی ممالک پابندی یہ لگا سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تحریک انصاف کے رہنما اظہر جدون سے، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. بھارت نے پابندی لگا دی ہے، پاکستان سے آنے والے تمام جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے پولیو کی ویکسین لی ہے.
اور جنوری میں جو بھی بھارت جائے گا پاکستان سے اس کو یہ سرٹیفکیٹ لینا اس کے لیے بہت ضروری ہوگا، اس کے بغیر وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو دوسری خبریں آ رہی ہیں، انٹرنیشنل مانیٹرنگ باڈی کا اجلاس ہو رہا ہے دسمبر کے اینڈ میں، جنوری کے پہلے ہفتے میں، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ خدشہ ہے کہ شاید مزید ممالک، بتایا جا رہا ہے کہ 23 مزید ممالک پاکستان پر اسی قسم کی جو ٹریولنگ ریسٹرکشن ہے وہ لگا دیں گے۔ یہ کہہ رہی ہے بین الاقوامی تنظیم کہ گزشتہ 23 ماہ میں کم از کم 5 ممالک میں پولیو کے جو مریض پائے گئے ہیں، وہاں پر پولیو وائرس گئی ہے اور وہ پاکستان سے ٹریول اس نے کیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے چائنا میں یعنی 2012 کی جنوری میں 21 بچے وہاں پر ان میں پولیو وائرس ڈیٹیکٹ ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا سورس پاکستان ہے۔ پھر اس کے بعد اکتوبر میں مصر میں ڈیٹیکٹ ہوئی، اور وہ جو پولیو وائرس تھی وہ بعد میں اسرائیل اور فلسطین بھی گئی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شام میں بھی پولیو کے جو وائرس کے کیسز ہیں وہ پاکستان سے ہی ٹریول کر کے گئے ہیں۔ اب ان حالات میں یہ کہا گیا ہے کہ پابندی لگ جائے گی پاکستان سے جانے والے ہر ٹریولر کے لیے، یہ ضروری ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ لے کہ پولیو کی ویکسین اس نے لی ہے۔ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں، سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقہ ہے پاکستان میں وہ KPK ہے، اور اس میں بہت ساری جگہوں پر ویکسین کے جو ورکرز ہیں ان کو بھی جانے نہیں دیا گیا، اور یہ کہہ کر اس کو روکا گیا کہ شاید یہ کوئی امریکہ کی CIA اس حوالے سے کوئی ڈیٹا حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور بار بار اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ آج KPK میں کیا صورتحال ہے؟ اب یہ بڑی ایک سنگین صورتحال پورے پاکستان میں کے لیے بن رہی ہے۔ اظہر جدون صاحب تحریک انصاف کے MNA ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم جناب جدون صاحب۔ جی سمی، وعلیکم السلام۔ اظہر جدون صاحب، یہ بیان کیجئے گا کہ یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے، اور KPK میں بہت زیادہ کیسز بھی ہیں، اور جو پولیو ویکسین کی کوشش دینے کی جاتی ہے اس میں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ صوبائی حکومت بالکل تحفظ فراہم نہیں کر سکی جو پولیو ویکسینیشن کے لیے سٹاف جاتا ہے، اور اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ پورے پاکستان پر پابندی لگ سکتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صوبائی حکومت کو بلیم کرنا بالکل یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ایک مرض جو میرا خیال ہے 90% اینڈ ابو جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا گیا تھا، اور پھر سڈنلی وہ کن حالات کی وجہ سے وہ مرض اب دوبارہ پھیل رہا ہے۔ تو اس میں آپ میرے نزدیک ایک فوکل پوائنٹ ہے اور ایک جنرل پوائنٹ ہے۔ اب فوکل پوائنٹ یہ ہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو یہ پولیو پلانے والے ہیں اور وہ سارے ہیں، اور یہ میڈیا ہائپ کیوں کریٹ کیے جاتے ہیں؟ اس سے پہلے جی مہینہ پہلے جی سائن بورڈز لگ جاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہ جی پولیو مہم شروع ہو گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ آپ کو یاد ہے شکیل آفریدی، وہ چپکے لگا رہا وہ ہیپاٹائٹس کے کھاتے میں اور اپنا کام کر گیا۔ تو اگر ہم نے بیسیکلی آیا وہ WHO کو دکھانا ہے کہ ہم آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی پیسے انوالو ہیں کہ اتنا بڑا ہے، اگر کرنا چاہے تو آپ بڑے آرام سے کوئی ہائپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جدون صاحب، جو بچے ہیں، معصوم بچے جن میں پولیو کا وائرس آتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا گرانٹ دے رہی ہے، یہ دنیا میں پولیو کی بیماری ختم ہو گئی ہے، لیکن پاکستان ان ممالک میں سے ہے۔ سمی میری بات تو آپ ذرا غور سے سنیں نا۔ دیکھیں، آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے کہ آپ پولیو کے قطرے آپ کے ساری جگہ پہنچیں اور وہ پلائے جائیں۔ مطلب ہے کہ اس کو ایک میڈیا کا ہائپ بنا لینا، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسٹریٹجی بدلنی چاہیے۔ آپ کا ایک مہینہ پہلے سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اخباروں میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ پولیو میں آپ آرام سے بھی کر سکتے ہو۔ وہی لوگ جو ہیں وہ پولیو کے وہ ہے، بجائے اس کے کہ آگے پولیس کی گاڑی جا رہی ہو، پیچھے پولیس کی گاڑی جا رہی ہو، وہ آرام سے سوزوکیوں میں بھی بیٹھ کے اپنے محلوں میں اور ان میں جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ میں نے مثال ہی اس لیے شکیل آفریدی کی دی کہ وہ پوری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نہیں پتہ چلا، کسی کو نہیں پتہ چلا، اور اس نے پوری ہیپاٹائٹس مہم جو ہے وہ پورے کے پورے ابتباد میں وہ اس نے چلائی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف حکومت کو بلیم کر دینا۔ سنیں نا میری بات۔ جی
اگر آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں تو بالکل خاموشی سے ہی جو پولیو کے جو ویکسینیشن والے ہیں وہ خاموشی سے ہی جا رہے تھے، لیکن ان پر حملے ہونا شروع ہوئے، اور یہ لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو پولیو کے لیے جو ویکسینیشن کے لیے جا رہے ہیں ان کو تو تحفظ فراہم نہیں کر سکی، لیکن اپنے سارے ورکر آپ نے بھیج دیے کہ نیٹو کی سپلائی کو روک دیں۔ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک حکومت کی وہ کریں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹریٹجیز، آپ کیوں سیکیورٹی کے اوپر آتے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا رہی؟ بات یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجی کیوں نہیں تبدیل کر لیتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کام آپ کر لیتے ہو اور سارا سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر پرسوں سے ابتباد میں پولیو کی مہم سٹارٹ ہو رہی ہے یا ایک ہفتے بعد ہو رہی ہے، اور آپ الرٹ کر دیتے ہو ان فورسز کو اور پھر کہتے ہو کہ یار جو ہے وہ حکومت جائے اور ان کے ساتھ وہ کرے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہماری یہ اسٹریٹجی، آپ میڈیا اور اس کے اوپر نہ جائیں نا، آپ آرام سے چپکے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں کہ کر سکتے ہیں آپ۔ میں پھر وہ یہ کرتا ہوں کہ چپکے سے ہی ہو رہی تھی، دیکھیں جو چپکے سے ہو رہی تھی، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے سامنے ہوا ہے جی، میں اس بات کا گواہ ہوں، کوئی چپکے نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلے اناؤنس کرتے تھے، اخباروں میں آتا تھا، سب کچھ آتا تھا، اور پھر وہ جاتے تھے، اور پھر وہ سیکیورٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی۔ جدون صاحب یہ ایک عجیب سا نہیں لگتا کہ ایک اچھا کاز ہے، لوگوں میں اگر مہم چلائی جائے، ان کو آگاہی دی جائے، میڈیا پہ بتایا جائے کہ یہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے بہتر ہے، تو آپ میں اس کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہر قسم کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا میسج تھا ان کی تقریر میں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل راحیل شریف آج کوئٹہ میں تھے، وہاں پر انہوں نے آرمی کی ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے وہاں پر اس کا معائنہ کیا، اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد انہوں نے خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں 20,000 بلوچ نوجوان پاکستان آرمی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور بلوچستان کی جو ترقی ہے وہ پاکستان کی ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ورک ہوگا، پاکستان فوج سیاسی حکومت کے شانہ بشانہ جائے گی اور ڈیولپمنٹ ورک میں اپنا پورا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آوران میں جو زلزلہ آیا اس میں بھی ریلیف آپریشن جو تھے پاکستان کی فوج نے وہ کیے، اور آگے چل کر بھی وہ اسی طرح کام کرتی رہے گی۔ آج کا جو میسج تھا جس میں جو بات بالکل واضح تھی اس میں یہ تھا کہ جنرل راحیل شریف نے آج پھر اندیا دیا اس بات کا، ایک سپہ سالار نے یہ بات بتائی کہ جو سیاسی حکومت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، اس کا لیڈ رول ہوگا، جو وہ کہیں گے پاکستان کی آرمی ان کے شانہ بشانہ وہ ڈیولپمنٹ کا کام، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ ان کے پاس جائیں گے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ یہ جو بلوچستان کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلا خطاب تھا اور اس کے لیے انہوں نے بلوچستان کو چنا، کوئٹہ کو چنا۔ کیا اور مزید اس میں میسیجز تھے؟ کوئٹہ چلتے ہیں، جناب انوار کاکڑ جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم کاکڑ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کاکڑ صاحب آج ایک بڑا جو پیغام دیا جنرل راحیل شریف نے کہ جو ترقی ہے بلوچستان کی، پاکستان کی ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے، وہاں پر گئے، پہلا خطاب کیا، اور بالکل جو سیاست ہے، جو سیاسی حکومت ہے، اس کو ایک اشارہ دیا کہ لیڈ رول مستقبل میں انہی کا ہوگا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ ساری ڈیولپمنٹ، اور کس طرح سے بلوچستان کے عوام اس کو دیکھ رہے ہوں گے، خاص طور پر جو قوم پرست ہیں؟ دیکھیں جی، جتنے بھی قوم پرست مینلی لیڈ بائی نیشنل پارٹی آج اس اوکیزن پہ موجود تھے، چیف منسٹر along with his امپورٹنٹ کیبنٹ منسٹر، ان کے فائنانس منسٹر تھے، ہیلتھ منسٹر تھے، ایگریکلچر منسٹر، یہ تمام بلوچ قوم پرست ریپرزنٹیشن موجود تھی وہاں پہ پولیٹیکل، اور ان دا پریزنس آف ٹاپ ملٹری مین دیٹ از دا چیف آف دا آرمی اسٹاف، ڈاکٹر مالک صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم ڈائیلاگ کو پرسو کریں گے ود ان دا فیڈریشن آف پاکستان اینڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس، جس سے انہوں نے ایک ہنٹ دیا کہ ڈائیلاگ کا پروسیس کا جو لینڈ مارک ہوگا، جو بینچ مارک ہوگا، وہ کیا ہوگا، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف کی پریزنس سے
ایک سٹل میسج گیا کہ تمام ڈیفنس فورسز، آرمڈ فورسز اس پروسیس اور اس ماڈل کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہیں. تو ایک پیج پہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں. کاکڑ صاحب، یہ ایک بڑی خوشائن بات جو آج آرمی چیف نے اپنی تقریر میں بھی کہی کہ 20,000 بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کی آرمی میں گزشتہ چند سالوں میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے اور آگے مزید چل کر بھی ساتھ ہوں گے. تو وہ جو ایک احساس محرومی کی بات ہے بلوچستان کے حوالے سے، اب آہستہ آہستہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کی جانب بھی جو ہے وہ پیش قدمی ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں آرمی ایز این انسٹیٹیوشن نے یہ اپروچ جو اپنائی ہے، میں ان کے ویب سائٹ پہ یہ چیک کر رہا تھا. بیسیکلی انہوں نے ریکروٹس کی تعداد پنجاب پروونس سے کم کر کے بلوچستان کی ایلوکیشن بڑھا دی ہے. یہ تعداد جو آپ بتا رہے ہیں، یہ اگر ہماری پاپولیشن پہ آپ ڈیوائڈ کریں تو ایوری 4th فیملی ڈائریکٹلی اینڈ ایوری 2nd فیملی انڈائریکٹلی آرمڈ فورسز کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے اور اس کے اکنامک، ایکڈیمک، ہیلتھ، یہ تمام کے تمام سٹیکس کریٹ ہو رہے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ. یہ حضرات اب پاکستان توڑنے کی بجائے ان صفوں میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ اتنا سٹل میسج ہے کہ ایک تو نیشنل آرمی کا جو تصور ہے وہ اس سے مضبوط ہو رہا ہے، اور ساتھ میں یہ جو فیملیز کی انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں گے، ان کے فیملیز کو سی ایم ایچ پہ ایکسس ہوگا آف میڈیکل فیسلٹی، اس کے سوشل امپلیکیشنز بڑے ڈیپ ہیں. اور یہ چند سالوں کے اندر آپ کو سوشل انٹیگریشن نظر آئے گی بلوچ سوسائٹی اور اسٹیٹ آف پاکستان کی، جو کہ میرے خیال میں بہت بہت شکریہ انوار کاکڑ صاحب، بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ خبر کوئٹہ سے جو آئی، جس میں آرمی چیف کی موجودگی میں جو گفتگو کے حوالے سے بات کی گئی قوم پرستوں کے ساتھ پاکستان کے آئین کے فریم ورک کے اندر، اور وہاں پر جنرل راحیل شریف کی موجودگی اس بات کا بڑا واضح پیغام تھا کہ لیڈ رول سیاست دانوں کا ہے، سیاسی حکومت کا ہے، اور پاکستان کی فوج ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ہر قسم کے کام میں ان کی معاونت کے لیے. اب ایک اور امپورٹنٹ سٹوری کی جانب چلتے ہیں. بنگلہ دیش سے یہ خبر آئی ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر ملا عبد القادر، جن کی عمر 65 سال تھی، انہیں ڈھاکہ کی ایک جیل میں سزائے موت دے دی گئی ہے. انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے. ان پر الزام یہ تھا کہ 1971 میں انہوں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کی تھی. بنگلہ دیش بننے کے وہ مخالف تھے. پاکستان جس وقت ٹوٹ رہا تھا وہ ان لوگوں میں سے شامل تھے جو پاکستان کو توڑنے والی قوتوں کے خلاف لڑ رہے تھے. آج انہیں پھانسی دے دی گئی ہے ڈھاکہ کی جیل میں، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنی فیملی سے جو آخری گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں. مجھے شہادت مل رہی ہے، اور جو میرا قتل ہے، جو مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اسلامک موومنٹ کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. لیاقت بلوچ جو جماعت اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بلوچ صاحب. وعلیکم السلام جی. بلوچ صاحب، بڑی ایک افسوسناک خبر آئی ہے یہ بنگلہ دیش سے، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی، ملا عبد القادر جو جماعت اسلامی کے بہت اہم رہنما تھے، سینئر صحافی، اور جماعت اسلامی کے کئی سال تک وہ میڈیا سیل کے انچارج رہے، اور آج انہیں سزائے موت کے دینے کے بعد اس پر عمل درآمد کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ موت تو ایک بڑی عظمت کی موت ہوتی ہے، شہادت کی موت ہوتی ہے، اور بلا شبہ ملا عبد القادر نے اپنی منزل پا لی اور انہیں اللہ نے شہادت کی موت کا رتبہ دیا ہے. لیکن ہم اس واقعہ کی اور اس فیصلے کی جو انصاف کا قتل ہے، عدالتی قتل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ملا عبد القادر کو جس جرم میں سزا دی گئی ہے اور جو گواہی پیش کی گئی تھی، وہ خاتون مومنہ جن کی کتاب میں بالکل اور طرح کا موقف ہے، اور عدالت میں جا کے غلط بیانی کی بنیاد پر جو گواہی دی اس پر انہیں سزائے موت دی گئی، اور آج اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے. حقیقت میں 1971 میں بھی ملا عبد القادر یا ان کے ساتھی
پاکستان کو توڑنے کے لیے بھارتی سازشوں کے خلاف تھے، پاکستان کو ایک رکھنا چاہتے تھے، کلمے کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کو دو لخت نہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ آج ملا عبدالقادر کی پھانسی کی صورت میں بھارت نے پھر فتح پائی ہے۔ یہ اس کی فتح ہے اور ناکامی حسینہ واجد کی ہے، اور یہ بھی بہت دکھ کی بات ہے کہ بھی پاکستان کی حکومت نے، وزارت خارجہ نے اور پاکستان کے مقتدر طبقوں نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور اندرا گاندھی نے مل کر جو فیصلہ کیا تھا کہ تینوں ممالک کسی مقدمے کو نہیں چلائیں گے، لیکن شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی نے اپنے والد کے اس فیصلے سے ناراض کیا، اور آج جماعت اسلامی کے قائدین کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی ضمیر کو، عالمی فورم کو اور اسی طریقے سے خود برطانیہ یا باقی جگہوں سے جو آواز اٹھتی رہی کہ یہ نام نہاد عدالتیں ہیں، یہ انصاف کا قتل ہے اور بین الاقوامی قوانین کا مذاق ہے، انہیں بنگلہ دیش کی حکومت کی سرگرمی کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ملا عبدالقادر کی یہ شہادت جو ہے وہ بنگلہ دیش میں اسلامی تحریک کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے مزید پیش قدمی کا باعث بنے گا۔ ہماری دعائیں بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ ہیں، بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے ہیں، اور بنگلہ دیش کو بھارت کی غلامی سے آزادی کے لیے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملا عبدالقادر کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے اور وہاں کے کارکنان کو استقامت کے ساتھ اپنے نصب العین اور اپنے مقصد کے تحت آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، جو یہ ذکر کر رہے تھے جو پروسیس تھا وہاں پر جس کے ذریعے عدالت میں مقدمہ چلایا گیا جس طرح، اور ملا قادر کو جس عدالت نے سزا سنائی تھی اس کے حوالے سے بہت سارے بیانات بھی آ چکے ہیں، اور دنیا میں مختلف جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ پہلے ہی اس پر اعتراض کر چکی تھیں کہ جس انداز میں مقدمہ چلایا گیا وہ غالباً صحیح نہیں تھا اور انصاف کے تقاضے اس سے پورے نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال ملا عبدالقادر کو پھانسی دے دی گئی ہے، اور بھی کئی جماعت اسلامی کے رہنما ہیں جن کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، اور کئی ابھی ان کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان سپریم کورٹ کی۔ نئے جو چیف جسٹس ہیں تصدق حسین جیلانی، آج ان کا پہلا دن تھا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے کامران سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار کے صدر جناب کامران مرتضیٰ سے کہ کیا چیلنجز ہیں نئی سپریم کورٹ کے لیے، اور آج پہلا دن کس طرح گزارا جناب چیف جسٹس تصدق جیلانی نے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کے 21ویں چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اپنا چارج سنبھالا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گئے، وہاں پر انہوں نے معمول کی کارروائی میں حصہ لیا۔ پہلا دن تھا، کیا ان کا آج کس طرح کا دن گزرا چیف جسٹس آف پاکستان کا عدالت میں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے کامران، اور اس کے بعد ہم سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں کامران، ان کا بھی نام ہے کامران مرتضیٰ، ان سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے نمائندے کامران خان کی جانب۔ السلام علیکم کامران۔ جی السلام علیکم سمی صاحب۔ کامران، ویسے تو تصدق جیلانی صاحب 2004 سے سپریم کورٹ میں ہیں، لیکن آج بطور چیف جج ان کا پہلا دن تھا، ذرا بیان کیجئے گا کہ آپ نے کس طرح انہوں نے وہ دن گزارا، اور کوئی فرق آپ نے محسوس کیا جو آج کی سپریم کورٹ تھی کل کی سپریم کورٹ سے آپ کو کچھ مختلف نظر آئی؟ جی سمی صاحب، بنیادی طور پر تو آپ نے صحیح کہا کہ 2004 سے جسٹس تصدق حسین جیلانی جو کہ اب چیف جسٹس ہیں وہ سپریم کورٹ میں کام کر رہے ہیں، اور ہم نے انہیں جو ہے مختلف بینچز میں کام کرتے دیکھا، ان کو سنا، وکیلوں سے جو ان کا انٹریکشن تھا اس کو دیکھا، تو بظاہر تو اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن ایک جو تاثر لیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس کے افتخار محمد چودھری کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ایک جو کلائمیکس تھا اس کا اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا،
ایسی بات قطعی طور پر نہیں ہے. جسٹس تصدق حسین جیلانی بظاہر دھیمے مزاج کے اور نرم خو اور سافٹ سپوکن ہیں، لیکن جہاں اصولوں کی بات ہے اور جہاں انصاف کی فراہمی کے عمل کی بات ہے، جہاں ڈسپنسیشن آف جسٹس کی بات ہے، تو ان کے جو کولیگ جو ان کو جانتے ہیں اور جو وکلا وغیرہ جن کا ان سے واسطہ رہتا ہے، اور ہم نے خود ان کو دیکھا ہے کہ ایسے معاملات میں انہوں نے بہت سخت فیصلے جو ہے وہ کیے ہیں جو قطعی طور پر ان کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتے. یعنی ان کے دھیمے پن کو، ان کے سافٹ سپوکن ہونے کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی اسی طرح کے سافٹ ہوں گے. قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے آج کامران بتائیے، آج انہوں نے کامران آج پہلا دن تھا، آج کوئی آرڈر انہوں نے پاس کیا؟ آج کیا کیا؟ جی سمیع صاحب، آج سب سے اہم جو تھا وہ تو انہوں نے جو جوڈیشل آرڈر انہوں نے کیا ہے وہ از خود نوٹس ہے جو انہوں نے کل گزشتہ روز جو فوٹیج ایک چوری ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی تھی، اس حوالے سے انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو ایشور کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. اور آج پہلے ہی دن انہوں نے یہ میڈیا کی آزادی کے لیے یہ نوٹس لیا ہے. اور خاص طور پر انہوں نے جب یہ آج کورٹ لگی تھی 11:30 بجے، جب وہ حلف اٹھانے کے بعد کورٹ روم نمبر 1 میں آئے تھے، سب سے پہلے انہیں اٹارنی جنرل نے مبارکباد دی. اس کے بعد جب کیسز کی سماعت ختم ہونے لگی تو پھر ہم میڈیا کے نمائندے ہم روسٹرم پر گئے تھے اور ہم کورٹ رپورٹرز نے ان کو پہلے مبارکباد دی اور ان سے یہ کہا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز جو واقعہ ہوا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نوٹس ہو تاکہ آپ کے دور میں آئندہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو. اور جو ڈسکریمنیشن کا الزام عدالت پر لگتا ہے، کم از کم عدالت کے اوپر ایسا الزام نہ لگے. اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی انہوں نے مہربانی کی کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرے یہ نوٹس میں ہے، یہ واقعہ میرے علم میں ہے، میں نے آج ہی چارج سنبھالا ہے اور میں آج ہی اس کے اوپر نوٹس لوں گا. اتنی سی بات انہوں نے کی تھی اور اس کے 1-1.5 گھنٹے کے اندر جب سماعت ختم ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا از خود نوٹس لیا اور باقاعدہ ایک جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ پاس کیا، جس میں اس گزشتہ واقعے کی ایک کے لیے تحقیقات کے لیے ایک اسپیشل جو انکوائری آفیسر ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہے اور ایڈیشنل رجسٹرار ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں گے. تو یہ معاملہ اب چیف جسٹس کے نوٹس میں ہے. کامران بہت شکریہ آپ کا. اب ہم چلتے ہیں جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں کامران مرتضیٰ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں ان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے، اور آج جو پہلا دن انہوں نے گزارا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں انہیں؟ دیکھیے، آج پہلا دن تھا اور پہلے دن میں انہوں نے اوتھ بھی لینا تھا تو 10-11 بج گئے اس میں اوتھ لینے میں، اور دن آتے سار انہوں نے کورٹ کی کارروائی شروع کی ہے. اس میں سب سے پہلا کیس میڈیا کا لیا ہے جو ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے، اور وہ سو موٹو لینے کے بعد کچھ اور کیسز کرنے کے بعد پھر وہ فل کورٹ کے لیے چلے گئے. ان کا اپنا انٹرنل اجلاس تھا، انہوں نے اپنی آئندہ اپنا جو ان کے پاس ٹینور ہے، جتنا وقت بھی ہے ان کے پاس، اس کے لیے انہوں نے آج گائیڈ لائن طے کی ہوگی. ایک چیز کل انہوں نے واضح کر دی تھی، انہوں نے سو موٹو کا انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ریکنسیڈر کریں گے. اصل میں جو سب سے زیادہ اختلاف اس وقت پایا جاتا ہے، یا جو پرانے دور میں جو سب سے زیادہ جو چیز ڈسپیوٹڈ رہی، جس کو بعض لوگوں نے بہت اچھا کہا اور بعض لوگوں نے بہت برا کہا، وہ سو موٹو کا اختیار تھا. اور سو موٹو کے معاملے میں پرابلم یہ تھا کہ اس حوالے سے کوئی قواعد و ضوابط موجود نہیں تھے. اچھا کامران صاحب، یہ سو موٹو نوٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ اس کا سلسلہ اگر کچھ اور انداز میں چلا تو یہ بیان کیجیے گا پھر وہ جو ایک ہیومن رائٹ سیل بنایا ہوا تھا سپریم کورٹ جس میں لوگ کمپلینٹس کرتے تھے اور ان کی بنیاد پر پھر جج صاحب نوٹس لیتے تھے، تو وہ رول ختم ہو جائے گا اس سیل کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہیومن رائٹ سیل کا رول ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ پہلا کیس جو لیا گیا آج سو موٹو نوٹس لیا گیا وہ میڈیا کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے لیا گیا. تو ہیومن رائٹس کا رول بھی رہے گا، مگر اس میں کچھ قواعد وضع ہو جائیں گے. وہ ہر کیس میں ہیومن رائٹس کی کچھ اپلیکیشن ڈال دے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں سارے فیصلے ہی سپریم کورٹ لیول پہ ہو جائیں، یہ ممکن نہیں رہے گا. وہ طریقہ کار ایک وضع ہو جائے گا. وہ رولز جب فریم ہو جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے معاملات جو ہیں یہاں پہ ڈائریکٹ آنے ہیں اور کون سے معاملات نہیں آنے، کون سے معاملوں میں از خود نوٹس ہو سکتا ہے اور کون سے معاملوں میں از خود نوٹس نہیں ہو سکتا. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اپنا نئے چیف جسٹس کے پاس جو وقت ہے، مدت ہے، وہ کچھ مہینوں کی ہے.
تو اب ان سے کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری امیدیں بھی نہ باندھیں کہ کچھ مہینوں میں وہ جو ہے نا بہت بڑی چینج لے آئیں گے، مگر تبدیلی کی طرف ایک سفر جو ہے وہ شروع ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے کہ خوشگوار۔ اچھا کامران صاحب، ماضی میں ایک بڑا تنازع تھا قومی اسمبلی کے ساتھ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جب مالی معاملات کی تحقیقات چاہتی تھی سپریم کورٹ کی تو وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اس کو ریفیوز کرتے تھے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ اب یہ معاملہ کس طرح سے چلے گا؟ کیا جو مالی معاملات ہیں اس کے حوالے سے ایکسیس ملے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو؟ میں یہ رائے تو دے سکتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح سے سارے ادارے اکاؤنٹیبل ہیں اس طرح سے ہماری سپریم کورٹ کے معاملات بھی جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہم نے ججز اپائنٹ کیے اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس میں ایک جوڈیشل کمیشن تھا اور جو پارلیمانی کمیشن تھا اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح سے ریڈنڈنٹ بنا دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہم سے جو پیسے دینے والے اگر وہ آپ کا وہ آڈٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی سپیریٹی کمپلیکس میں ہم کو نہیں آنا چاہیے، بلکہ جس کو ہمارے حسابات چیک کرنے ہیں ایون عام پبلک کے لیے بھی اوپن ہونے چاہیے، جس کو بھی یہ حسابات چیک کرنے ہیں وہ آ کے حسابات چیک کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ریزسٹ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم ریزسٹ کریں گے اور ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے تو بھی ہمارے بارے میں شکوک پیدا ہوں گے۔ تو میری رائے یہ اچھا کامران صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے یہ ایک آیا کل بھی نوٹیفیکیشن کے جو ڈنر تھا وہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے نہیں تھا، آپ نے اپنے ایک عہدیدار کی رکنیت بھی معطل کی۔ جب یہ دو واقعے ہو گئے کہ ایک پہلے ان کو مار پیٹ ہوئی اور اس کے بعد کھانا کینسل ہو گیا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو گئی۔ میرے پاس پیغامات آئے کہ یا بیچ میں لوگ انٹروین کرنے والے آئے، میں نے کہا کہ یہ ایک تو ان کو منائیے جن کو مارا پیٹا گیا ہے اور دوسرا سندھ والوں کو منائیے جنہوں نے کینسل کر دیا کھانا۔ تو وہ درمیان میں جو لوگ تھے وہ مس ہینڈل کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید غلط فہمیاں دور ہو سکتی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان غلط فہمیوں کو دور نہیں ہونے دیا۔ بہرحال اچھا ہوتا اگر یہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی اور چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو سپریم کورٹ بار کی جانب سے ہی ڈنر دیا جاتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ نگہبان۔